ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں آ کر اپنا اپنا کمال بیان کریں. ہر پرندہ بتائے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے, کیا کیا کمال ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سارے پرندے جمع ہو گئے, حاضر ہو گئے. سب اپنا اپنا کمال بیان کرنے لگے, سب اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنے لگے. جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا, حضور مجھ میں کمال یہ ہے کہ میں چاہے کتنا اونچا اڑتا ہوں اور زمین سے کتنی ہی دور ہو جاؤں, حضور میری نظر اتنی تیز ہے کہ میں میلوں دور اوپر سے نیچے زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں. اور حضور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اور حضور سب سے بڑا کمال مجھ میں یہ ہے کہ اوپر پرواز کرتے کرتے نیچے پانی کا ذائقہ بھی چکھ لیتا ہوں, پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے. حضور یہ ہے میرے اندر خوبیاں. کہنے لگا, حضور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے. آپ اپنے تخت پر تشریف فرما کے ہوا پر سیر کرتے ہیں. حضور آپ جہاں بھی جائیں مجھے اپنے ساتھ میں رکھیں. میں زمین پر نگاہ رکھا کروں گا کہ جہاں بھی زمین پر میٹھا پانی نظر آیا کرے گا میں آپ کو بتا دیا کروں گا, اور آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار بنا لیجئے گا. سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کا کمال سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور ساتھ میں فرمایا کہ میاں ہدہد, ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے. اب ساتھ میں کوا بیٹھا تھا, وہ ہدہد کا یہ کمال دیکھ کر, ہدہد کی یہ حوصلہ افزائی عزت دیکھ کر حسد کے مارے جل بھن گیا. جب حسد کے مارے جل بھن گیا تو کوا کہنے لگا, حضور ہدہد کے ساتھ ایک میری عرضی بھی سن لیجئے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, جی کوے بول, اب میں تیری سن رہا ہوں. کوے نے کہا, حضور ہدہد نے بالکل جھوٹ بولا ہے, اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے. حضور اس میں ہرگز یہ کمال نہیں ہے جو اس نے آپ کو بتائے ہیں. حضور اس میں یہ خوبیاں ہیں ہی نہیں جو اس نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, کوے وہ کیسے؟ کوے نے کہا, حضور اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیزیں بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ پھر شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے. حضور اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے, کیا شکاری کا جال اسے نظر نہیں آتا؟ حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ اتنی تیزی سے دیکھ لیتا تو شکاری کے جال کو دیکھ کر شکاری کے جال میں ہرگز نہ پھنستا. حضور جال کے اندر جو دانا پڑا ہوا ہوتا ہے یہ اس دانے کو کھانے کے لیے کود پڑتا ہے, اسے یہ نظر نہیں آتا ساتھ میں جال بھی ہے. حضور اگر یہ اتنا ہی با کمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ ساتھ جال بھی نظر آ جایا کرتا. یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا, میاں ہدہد سنا ہے تو نے کوے کا اعتراض, تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کوے نے جو اعتراض کیا ہے تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہدہد نے کہا, حضور یہ حاسد ہے, یہ حسد کرنے والا ہے, یہ بیچارہ میرے کمال کا انکار کر رہا ہے, یہ میری خوبیوں پر پانی پھیر رہا ہے. حضور آپ اس طرح کریں, میرا امتحان لے لیجئے, میں نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ صحیح نہ ہوا تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, پھر بھی سوچ لے. ہدہد کہنے لگا, حضور نظر تو واقعی میری تیز ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, میری نظر بہت ہی تیز ہے, جو میں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے, لیکن جب اس پر قدرت کا پردہ پڑ جاتا ہے, جب اس پر تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے, جب ان آنکھوں کے اوپر تیزی سے کام کرنے والی نظروں کے اوپر تقدیر کا پردہ آ جاتا ہے, ہے حضور جب تقدیر کا پردہ آ جاتا ہے پھر مجھے جال نظر آتا ہی نہیں. حضور اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوچا لیکن اس کمبخت نے تقدیر کی حقیقت نہ سمجھی. حضور جب مقدر ہار جاتا ہے, جب نصیب ہار جاتا ہے, جب تقدیر ہار جاتی ہے تو پھر مجھے دانا تو نظر آ جاتا ہے, مجھے جال نظر نہیں آتا اور میں جال میں پھنس جاتا ہوں. جوانو, انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور ان پر کامیاب بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی. جوانو, ہر کام عقل سے کام لینا چاہیے,
تدبیر سے کام لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے خدا تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں تدبیروں کے باوجود بھی بعض نتیجہ جو الٹا نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنی عقل اور تدبیر پر ہی بھروسہ نہ رکھنا۔ یاد رکھنا ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری تمام تدبیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور وہ طاقت ہے خدا کی طاقت۔ دیکھیے آج ہوائی جہازوں کے، ریلوں کے، بسوں کے جو حادثے ہوتے ہیں، ان مکمل تدبیروں کے باوجود بھی، ان مکمل انتظامات کے باوجود بھی جو حادثے واقع ہو جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ریلوے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک ہستی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی طاقت والی بھی ہے، جو ان تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوا ایک حاسد جانور ہے، حسد کرنے والا جانور ہے۔ یہ کسی صاحب کمال کا کوئی بھی کمال سن کر جل بھن جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی، اولیاء اللہ کی باتیں سن کر یا ان کے کمالات سن کر جل بھن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ کوے ہی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ کووں کا اگر جسم سیاہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا دل سیاہ ہوتا ہے۔